ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، بیٹی کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جسے اس سے اجازت لے رہے ہوں گے. شہربانوں سے یہ کہتے تھے حسین اے میری غمخوار، اے میری غمخوار دلبر الوداع. باری باری سب سے مل کر پھر آپ نے ان سے اجازت عطا فرمائی، اجازت لی. جانے لگے، گئے یزیدیوں کے ساتھ جا کر مقابل طلب کیا اور کئیوں کو فنار کیا. واپس لوٹے، کسی نے کہا خیمے کو آگ لگا دی گئی ہے، آپ برداشت نہ کر سکے، واپس لوٹے، دیکھا خیمے کو آگ تو کوئی نہیں لگائی گئی، لیکن آپ نے سمجھا کہ یزیدیوں نے یہ جھوٹ بولا ہے اور میری ہمت کے اندر فرق لانے کے لیے، میرے زور کے اندر فرق لانے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ خیمے کو آگ لگا دی گئی ہے. لیکن واپس آ کر آخری دیدار جو کروایا، آخر جو وصیت فرمائی، وہ کیا وصیت تھی؟ سبحان اللہ. دیکھو، خیال کرو، اس منظر کو اپنے سامنے لاؤ کہ اس موقع پر کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا. اللہ اکبر، کہ جس وقت آپ آخری دیدار کروا رہے ہوں گے اور آخری دیدار کروا کے اجازت لے کر جا رہے ہوں گے، اس وقت اہل خاندان پر، اہل گھرانہ پر اور اہل حرم پر ان کے دل پر کیا بیتری ہوگی. آپ نے ارشاد فرمایا اے زینب، اے شہربانوں، اے دیگر بیبیوں، سنو میری بات، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں جو میرے نانا جان قمری والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمائی. ارشاد فرمایا کہ اے زینب، جب تم مجھ کو گھوڑے سے نیچے گرتا دیکھو، اے شہربانو جب تم میری لاش پر گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھو، اے زین العابدین جب تم مجھ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھو، جب تم میری لاش کی بھی حرمتی کرتے ہوئے دیکھو، تو فرمایا کہ سنو، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. میرے آقا، میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. تم میں سے جو جاہلیت کے بیان کرے، منہ پر تماچے مارے، اپنے بالوں کو اکھیڑے، اپنے سینہ کو بھی کرے، اپنے منہ پر تماچے مارے، جاہلیت کے بیان کرے، لیس منا، وہ میری امت میں سے نہیں. رونا فطرتی امر ہے، رونے پر کنٹرول نہیں ہے، رونا فطرتی امر ہے. فرمایا کہ لیکن بے صبری کا کوئی کام نہ کرنا، اے زینب ماتم زنی نہ کرنا، منہ پر تماچے نہ مارنا، سینہ کو بھی نہ کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا جو ایسا لوگ کریں گے وہ میری امت کے افراد میں سے ہے ہی نہیں، لیس منا، میری امت سے خارج ہے. لہذا فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس موقع پر صبر کا دامن ہاتھوں سے نہ جانے دینا. تو امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ یزیدیوں کے سامنے آئے تو آ کر آپ یزیدیوں کے ساتھ لڑائی کرتے رہے. بالآخر کتنی دیر تک لڑتے، لاشیں ڈھو کر 7 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ آ گئی ہے، آج چوتھا دن ہے، پانی کا قطرہ نہیں ملا پانی پینے کو، نہ کھانا نہ پینا، باقاعدہ روزہ کی حالت میں کتنی دیر تک لڑتے. آخر انسان ہے، پھر بھی اس کے باوجود یزیدیوں نے کہا چاروں طرف سے ان پر وار کرو، چاروں طرف سے ان کو گھیر لو، چاروں طرف سے تلواروں کے وار کرو، چاروں طرف سے نیزوں کے وار کرو، چاروں طرف سے تیروں کے وار کرو. جب آپ پر چاروں طرف سے تلواروں، نیزوں، تیروں کے وار ہوئے، آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر نیچے گرے، تو اس کا نقشہ کسی نے یوں کھینچا کہ امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پر تھے تو قیام تھا، جب گھوڑے سے نیچے گرے ایسے جھکے تو رکوع تھا، جب زمین پر آئے تو سر پر سجود تھا. یہ بتا دیا کہ اس عالم کے اندر منہ قبلہ کی طرف تھا، جب لڑائی کر رہے تھے منہ قبلہ کی طرف تھا،
گھوڑے پر تھے تو قیام تھا، نیچے آئے تو رکوع تھا، زمین پر آ کر سر رکھا تو سر بسجود تھا۔ بتا دیا کہ اس مصیبت کے عالم میں نے اپنی نماز کو ضائع نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ نے اجازت لی۔ جس وقت آپ نیچے آ کر گرے تو شمر آیا، آپ کی چھاتی پر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسمو کا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام شمر ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چھاتی کھول، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے چھاتی ننگی کی تو آپ نے دیکھا کہ اس کی چھاتی کے اوپر بار ہی بار ہے۔ آپ نے فرمایا صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق جدی رسول اللہ، میرے آقا و مولا میرے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رات کو خواب میں تشریف لا کر نشاندہی کیا کہ تیرا قاتل اس قسم کا ہوگا، اس کا حلیہ اس قسم کا ہوگا، صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کون سا ٹائم ہے؟ اس نے کہا جی جمعہ کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ کون سا ٹائم ہے؟ جمعہ کا ٹائم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا حیف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، لوگ ممبروں پر بیٹھ کر میرے نانا جان کی تعریفیں کر رہے، خطبے پڑھ رہے، اور تم میری چھاتی پر بیٹھے مجھ کو قتل کرنے کے لیے۔ لہذا مجھ سے میری چھاتی سے اٹھ، میں آخر وقت میں نماز یعنی کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرض جمعہ تو تھا ہی نہیں۔ وہ اٹھا امام میرے مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس وقت آپ نے سوچا بھی وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وضو درکار ہے، وضو کرنے کے لیے پانی درکار ہے، پانی نہیں، پانی نہ ہو تو تیمم کر لو۔ تیمم کرنے کے لیے زمین پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ہاتھوں کا ایسے چہرے پر مرا، واپس لائے تو ہاتھ خون کے ساتھ رنگین تھے، ہاتھ خون کے ساتھ رنگین تھے۔ اب جو نواقض وضو ہے وہی نواقض تیمم ہے۔ جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹ دیتا ہے انہیں چیزوں کے ساتھ تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو تیمم بھی نہیں، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں، تیمم اگر کیا ہے تو تیمم کا بھی نہیں ہے، چہرہ زخمی ہے، خون بہ رہا ہے، ہاتھ رنگین ہے خون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی یا اللہ اس بے وضو نماز کو ہی اپنے حضور قبول و منظور فرما۔ کھڑے ہوئے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے میں گئے تو شمر نے آ کر آپ کا سر قلم کر دیا، آپ کا سر مبارک نیزے پر اٹھا لیا۔ جب نیزے پر اٹھایا تو نقشہ یہ تھا کہ آپ کا سر مبارک کا رخ زمین کی طرف تھا، نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ ایک سجدہ کرنے کا موقع ملا ہے، کاش دوسرا سجدہ کرنے کا موقع مل جاتا۔ اس لیے حق ہے، سچ ہے، نہ گھر میں نہ در میں نہ کعبہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ گھروں میں نماز پڑھنی آسان ہے، میں کہا کرتا ہوں گھروں میں نماز پڑھنی آسان ہے، مسجدوں میں نماز پڑھنی آسان ہے، سارے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ حرم پاک میں نماز پڑھنی آسان ہے، سکول و کالج میں نماز پڑھنی آسان ہے، یونیورسٹی میں نماز پڑھنی آسان ہے، پہاڑ کی چوٹی پر نماز پڑھنی آسان ہے، دریا کی تہہ میں نماز پڑھنی آسان ہے، آسمان کی فضا میں نماز پڑھنی آسان ہے، جہاں چاہو نماز پڑھو، نماز پڑھنی آسان ہے۔ لیکن تلواروں کے سائے تلے نماز پڑھنا امام حسین کا ہی کام ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ آپ ہمیں سبق دے گئے کہ اے لوگو دیکھو، میں اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر، بھانجوں کی قربانیاں دے کر، بھائیوں کی قربانیاں دے کر، سب کی قربانیاں دے کر میں نے نماز کو ترک نہیں کیا، میں نے نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ لہذا تم بھی نماز کی پاسداری کیا کرو۔ اب اگر دیکھو، سوچو، دیکھو، مطالعہ کرو تو میرے خیال کے مطابق، شاید میں رانگ نہ ہوں تو میرے خیال کے مطابق 100 میں سے 5 بندے نمازی ہوں گے یا 2 نمازی ہوں گے، باقی سارے بے نماز۔ کتنے لوگ نمازی ہے؟ لوگ مساجد خالی پڑی ہے، لوگوں کو نماز کا احساس ہی نہیں، نماز کا پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو امام میرے مقام رضی اللہ تعالیٰ سبق دے گئے کہ نماز کی اہمیت ہے، نماز کی پابندی کیا کرو، نماز پڑھا کرو، مصیبت ہو، خوشی ہو، غمی ہو، نماز کو مت چھوڑو، نماز کی پابندی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بیویوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے اس مصیبت کے عالم میں صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے صبری سے محفوظ فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے پیارے لوگوں کو فالو کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے